ہمارے لیے گنجائش تنگ کر دیں گے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے گنجائش تنگ کر رہے ہو. مت سوچے کوئی کہ وہ ہمارے لیے دنیا تنگ کر دیں گے. ہمیں بہت دیر کر دی انہوں نے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جس وقت مریض کو کوئی شکایت ہو جاتی ہے صحت کے حوالے سے تو اس پر فوری کارروائی ہونی چاہیے تھی. ہم 200 سالہ تاریخ ہماری پشت پہ ہے، تمہاری پشت پہ کیا ہے؟ غلامی، خوشامد، ان کے گھوڑوں کے خرخرے اور اس کے بدلے میں جاگیریں حاصل کرنا اور بڑے بڑے جاگیردار بن جانا، یہ تمہاری تاریخ ہے. اور قربانیاں دینا یہ ہماری تاریخ. تم کس چیز پہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ امامت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور تمہارے جنازے پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہے. منہ کی کلی کر کے میرے اکابر کا نام لینا. شراب سے بدبودار تمہارا منہ میرے اکابر کے خلاف زبان کھولتا ہے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اس کے پالشیوں کے سامنے بھی ہم سب جھکانے کے لیے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. عمران خان کو اڈیالہ جیل سے الشفا اسپتال پہنچا دیا گیا. آدھی رات کو پورا اسلام آباد مکمل طور پر بند، سیکیورٹی ہائی الرٹ پر. اسلام آباد پولیس کے آئی جی خود موقع پر پہنچ کر مکمل صورتحال کا جائزہ لیا. ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو بہت پہلے منتقل کر دینا چاہیے تھا. جب ایک مریض کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو اسپتال ہی پہنچایا جاتا ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. 1947 میں ہم آزاد ہوئے، 79 سال گزر گئے، انگریز چلا گیا، لیکن ذرا تاریخ کو تو پڑھو. 1803 سے لے کر 1947 تک اس آزادی کے لیے قربانیاں دینا، اس آزادی کے خاطر، یہ میرے اکابر کی تاریخ ہے، تمہاری تاریخ نہیں ہے. پھانسیوں کا اگر چوما ہے اس آزادی کے لیے میرے اکابر نے اور میرے بزرگوں نے چوما ہے. کس بات پر تم میرے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو؟ پاکستان اگر بنا ہے تو میرے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے. آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ اس کی بے توقیری نہیں کر سکتے. اور اپنا منہ کی کلی کر کے میرے اکابر کا نام لینا. شراب سے بدبودار تمہارا منہ میرے اکابر کے خلاف زبان کھولتا ہے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ مذاق سمجھ رکھا ہے؟ یاد رکھو، یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ ان اکابر و اسلاف کے وارث ہیں، یہ ان مشن کے وارث ہیں جنہوں نے اگر انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا تو انگریز کے پالشیوں کے سامنے بھی ہم سر جھکانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان بنا، پاکستان کے اندر 3 قسم کے لوگوں نے پاکستان کی تخلیق اور پاکستان کے وجود کے 3 طرح کے تعبیر کیے. ایک طبقے نے کہا کہ پاکستان اس لیے بنا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام ہوگا، نہ ابھی انگریز ہے نہ اب ہندو ہے، مسلم اکثریتی ملک ہے اور یہاں اب شریعت ہوگی. ایک تصور یہ تھا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس تصور سے پاکستان کی آزادی کی تعبیر کی کہ ہماری معیشت آزاد ہوگی، ہم کسی کے غلام نہیں ہوں گے. اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے پاکستان کے وجود کو اس بات سے تعبیر کیا کہ ایک جمہوری ملک ہوگا اور جمہوری ماحول میں ہم سانس لیں گے اور اپنے فیصلے خود کریں گے. اب اسلامی نظام کا قیام، شریعت کے مطابق زندگی، معاشی خوشحالی یا جمہوری نظام، ان تینوں حوالوں سے ذرا آپ پاکستان کا آج 69 سال کے بعد مطالعہ کر لیں. یہاں شریعت کتنی ہے، قرآن و سنت کتنا ہے، معیشت کتنی وہ خوشحال ہے ہماری.
جمہوریت کا کیا حشر کر دیا؟ کون سا مقصد ہے جو پاکستان کی کسی ایک شہری کا مکمل ہوا ہو؟ قرآن و سنت کے طلبگار وہ بھی محرومیت کا اظہار کر رہے ہیں، معیشت کی بات کرنے والے وہ بھی محرومیت کا شکار ہیں، اور جمہوریت کی بات کرنے والے وہ بھی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس ملک کے وجود کو اگر نفی کی ہے تو تمہارے رویوں نے کی ہے۔ سیاسیات تو ایک بڑا وسیع میدان ہے، بڑا توسع ہے اس میدان میں۔ یہاں تو آج قرآن و سنت کی بات کرنا ہمیں کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اب قرآن و سنت کی باتیں چھوڑو، اب قرآن و سنت کی بات کرنے والا اور مذہب کی بات کرنے والوں کا ملکی سیاست کی میں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ہم نے اگر ملکی سیاست میں گنجائش پیدا کی ہے تو اس میں تمہارا کیا کردار ہے؟ یہ مقام بھی ہمارے ان نوجوانوں اور کارکنوں نے اپنی قربانیوں سے حاصل کیا ہے۔ اور بد سوچے کوئی کہ وہ ہمارے لیے دنیا تنگ کر دیں گے، ہمارے لیے گنجائش تنگ کر دیں گے۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے گنجائش تنگ کر رہے ہو۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں اور اپنے نظریات کے لیے ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ 200 سالہ تاریخ ہماری پشت پہ ہے، تمہاری پشت پہ کیا ہے؟ انگریز کی غلامی، خوشامد، ان کے گھوڑوں کے خرخرے، اور اس کے بدلے میں جاگیریں حاصل کرنا اور بڑے بڑے جاگیردار بن جانا، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ اور قربانیاں دینا یہ ہماری تاریخ ہے۔ تم کس چیز پہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو ملک کی مقاصد کو ذرا سمجھنا ہے ہم نے۔ آزادی کے جشن مناؤ، لیکن جشن کی آڑ میں ملک کے بنیادی مقاصد سے آنکھیں چرانا، آنکھیں بند کرنا، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور مولوی کا کام کیا ہے؟ یا امت کی امامت کرنا اور یا لوگوں کے جنازے پڑھانا۔ ہمیں قوم کی امامت کرنے کا طریقہ بھی آتا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کا ایک مرتبہ پھر انتہائی فکر انگیز خطاب۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں سیاست میں سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیاست کس طرح کرتے ہیں اور سیاست کہتے کس کو ہیں۔